السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم کر رہے ہیں زیر زبر پیش، زبر زیر پیش یا زیر زبر پیش۔ ہم نے زبر کر لی اور اس کے بعد ہم نے زیر کی۔ آج ہم کریں گے پیش کی مشق کہ پہلے ہم نے کیا اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر جو ہوتی ہے اسے زبر کہتے ہیں، جو حرف کے نیچے ٹیڑھی سی لکیر ہوتی ہے اسے زیر کہتے ہیں۔ پیش، حرف کے اوپر واؤ کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو پیش کہتے ہیں۔ ملتے ہونٹ آگے کی جانب بڑھا کر یعنی ہونٹوں کے درمیانی سوراخ کی گولائی کم رکھتے ہوئے آواز کو بغیر لمبا کیے ادائیگی کی جاتی ہے۔ پیش جو ہے وہ واؤ کی طرح، جیسے ہم واؤ پڑھتے ہیں تو ہونٹ کو گول کرتے ہیں، اسی طرح اس کی پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ جو ہے وہ گول ہوں گے۔ پیش کی آواز نہ تو زبر کی طرح بلند اور نہ ہی زیر کی طرح پست ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی میں خیال رکھا جاتا ہے کہ حرف کو نہ تو لمبا کیا جائے اور نہ ہی پیش کو جھٹکے سے ادا کیا جائے۔ دیکھیں ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے کہ لمبا نہیں کرنا اور زبر پیش کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا۔ موٹے حروف پر پیش کی ادائیگی کو باریک رکھا جاتا ہے۔ موٹے حروف پر پیش ہو تو ڈھیلے ہونٹوں کے ساتھ پھیلے ہوئے لہجے یعنی مجہول پڑھنے سے بچانا ہے۔ جب را پر پیش ہو تو اسے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جس الف پر پیش ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جس الف پر کچھ بھی آ جائے، زبر، زیر، پیش، جزم، تو وہ حمزہ ہے۔ جیسے یہ ہم نے پڑھا تھا جب را پر پیش ہو تو اسے موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ را پہ جب بھی زبر یا پیش ہو را موٹی ہی پڑھی جائے گی۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خو پیش خو۔ اب ہم اسے لمبا کریں گے، بو، تو، سو، تو ہر پیش کے ساتھ جزم والی واؤ لگ جائے گی۔ با پیش واؤ بو، تا پیش واؤ تو، حالانکہ جزم والی واؤ ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ ہم نے صرف پیش پڑھنی ہے اور لمبا نہیں کرنا۔ دال پیش دو، زال پیش زو، رو پیش رو، زا پیش زو۔ اب رو پہ پیش ہے تو رو موٹی پڑھی جائے گی۔ جیسے ہم نے زیر تھی تو را باریک پڑی تھی، را زیر ری، رو زبر رو، اور رو پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، دود پیش دو، تو پیش تو، زو پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قوف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ اب دیکھیں الف کے اوپر پیش آ گئی ہے تو یہ بھی حمزہ ہے، اس لیے یہ دونوں اکٹھے ایک ہی خانے میں ہیں کہ یہ دونوں حمزہ ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملتے جلتی آوازوں والے حروف جو ہیں وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دی جائے یہاں تک کہ تلفظ پر بلا تکلف عبور حاصل ہو جائے۔ بلا تکلف کا مطلب کیا ہے کہ آپ حروف جہاں سے بھی مخرج ہے ان کا نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے پریکٹس ہو جائے، اور جب ہم تکلف سے نکالتے ہیں یعنی عین پیش عو، عین پیش عو، یہ ہم تکلف سے یاد کرتے ہیں، جب یاد ہو جاتے ہیں تو پھر عین پیش عو، عین پیش عو، ہا پیش ہو، ہا پیش، لیکن جب ہم تکلف سے نکالتے ہیں ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ موٹے باریک نرم سیٹی والے کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ تا پیش تو، تو پیش تو، تو، اب یہ باریک تھا یہ موٹا تھا۔ ذال پیش زو، زو پیش زو، 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 کاف پیش کو، قوف پیش قو، کو، قو، حمزہ پیش او، عین پیش عو، او، عو، زا پیش زو، دود پیش دو،
زو وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہو ہو، ثا پیش ثو، سین پیش سو، صاد پیش سو، ثو سو سو۔ یہ نرم تھا، یہ سیٹی والا تھا، یہ موٹا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیش کی جو مشق ہے، مشق تو ہم بعد میں کریں گے، پیش کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔